یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن تھا جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ ان کا طیارہ PIA کی فلائٹ 805 21,000 فیٹ کی بلندی پر محو پرواز تھی، جسے کچھ ہی دیر میں کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پرویز مشرف کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی موجود تھے۔ آرمی کے ان آفیسرز کے علاوہ 198 مسافر بھی اس طیارے میں سوار تھے۔ یہ طیارہ ابھی فضا میں ہی موجود تھا جب کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے اس طیارے کے پائلٹ سروت حسین کو آرڈرز ملے کہ طیارے کو پاکستان لینڈ نہ کروایا جائے بلکہ پاکستان کی حدود سے باہر لے جایا جائے۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں ملک کے حالات تبدیل ہونے والے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر چکے تھے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کے آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے PTV پر جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر ایک مرتبہ شائع کر دی گئی، جبکہ دوسری بار یہ خبر چلنے سے پہلے ہی 111 بریگیڈ کا ایک میجر اپنے سپاہیوں کے ساتھ PTV ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا اور اس خبر کو روکنے کا حکم دیا۔ PTV ہیڈ کوارٹر میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے۔ حکومت کی جانب سے آرڈرز تھے کہ پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر چلائی جائے، لیکن 111 بریگیڈ کا میجر بندوق تانے خبر چلانے سے روک رہا تھا۔ فرینڈز، حالات کو قابو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اپنے سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو PTV بھیج دیا تاکہ معاملہ حل ہو سکے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال PTV پہنچے، اپنا پسٹل نکالا اور میجر کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار گرا دو۔ میجر نے جواب دیا کہ ہم 111 بریگیڈ کے انڈر ہیں، نہ کہ آپ کے، لہٰذا آپ کے آرڈرز ہم فالو نہیں کریں گے۔ یہ سنتے ہی بریگیڈیئر نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا اور پھر میجر کے ساتھ موجود سولجرز نے اپنی گنز بریگیڈیئر پر تان لی۔ فوجی معاملہ زیادہ خراب نہ ہو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میجر نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار نیچے پھینک دیے، لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ کچھ ہی دیر میں 111 بریگیڈ کے 2 ٹرک PTV کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو حالات بے قابو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پرویز مشرف کراچی لینڈ کر کے 111 بریگیڈ تک پہنچ گئے تو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم نے سول ایوی ایشن کو ہدایت دی کہ پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا جائے۔ فضا میں اڑتے PIA کے طیارے میں موجود پرویز مشرف کو کچھ علم نہیں تھا کہ نیچے پاکستان میں موجود وزیر اعظم ہاؤس اور PTV کے ہیڈ کوارٹر کے اندر پرویز مشرف کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کراچی کنٹرول روم سے طیارے کو کراچی میں لینڈ کروانے سے انکار پر پائلٹ سروت حسین نے مسافروں اور پرویز مشرف کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششدر رہ گئے۔ اسی دوران یہ طیارہ 30 منٹ تک یوں ہی فضا میں گردش کرتا رہا اور جہاز کا فیول لیول انتہائی کم ہو چکا تھا اور اس میں موجود مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ پرویز مشرف خود اٹھ کے کاکپٹ میں آئے اور کنٹرول روم سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو کراچی لینڈ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم سے جواب آتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے، اب چاہے آپ یہ جہاز انڈیا لے جائیں یا کسی اور ملک، آپ کی مرضی۔ پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اس جہاز میں صرف اکیلا سوار نہیں بلکہ 200 مسافر اور بھی موجود ہیں۔ جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب ہے اور مسافروں کی جان کو خطرہ ہے۔ کنٹرول روم میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر چند منٹ بعد آواز آتی ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ یہ جہاز موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور انڈیا کی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈ کر لیں۔ فرینڈز، یاد رہے کہ پرویز مشرف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کارگل کے محاذ پر انڈیا کو شدید نقصان پہنچایا تھا اور اب حکومت پاکستان اپنے ہی آرمی چیف سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا طیارہ اپنے دشمن ملک لے جائے۔ فرینڈز، اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھا۔ کنٹرول روم سے آتی ہوئی یہ آواز سن کر پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف سکتے میں آ گیا۔ پرویز مشرف نے اپنے حواس قابو میں کیے اور پائلٹ کو آرڈر دیا کہ وہ جہاز کراچی کی بجائے نواب شاہ کی طرف موڑے اور وہاں لینڈ کی کوشش کرے۔ پائلٹ جو ہی نواب شاہ کے قریب پہنچا
تو وہاں سے بھی جہاز کو لینڈ کروانے سے انکار کر دیا گیا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی رہ چکا تھا۔ مشرف نے پائلٹ کو آرڈر دیا کہ جہاز کراچی کی طرف موڑے اور کراچی ایئرپورٹ پر بنا پرمیشن کے لینڈ کروا دے، لیکن حکومت وقت نے کراچی ایئرپورٹس کی لائٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جب پائلٹ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کی لائٹس بند ہو چکی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس نے پرویز مشرف کو باور کروایا کہ طیارہ لینڈ کرتے وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا یہ موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے۔ پرویز مشرف نے کنٹرول روم سے آخری بار رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر ملٹری پولیس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اسی دوران پاک فوج کی قیادت نے ایکشن لے لیا اور لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کرتے ہوئے پورا کنٹرول خود سنبھال لیا، پورے ایئرپورٹس اور رن وے کی لائٹس کو آن کروایا اور طیارے کے پائلٹ کو احکامات جاری کیے کہ اب وہ طیارہ لینڈ کروا سکتا ہے، اور پھر پائلٹ ثروت حسین نے بحفاظت اپنا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا۔ اسی دوران ملٹری پولیس نے ISI کے چیف ضیاء الدین بٹ کو گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کمانڈ تبدیل نہ ہو سکے۔ مشرف طیارے سے باہر نکلا، مسافرین کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فرینڈز، یہ پورا واقعہ آرمی جنرل پرویز مشرف نے خود کوٹ کیا۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا آرمی چیف کے طیارے کو اسی کے اپنے ملک میں لینڈنگ کرنے سے روکنا غداری نہیں ہے؟ کیا 198 مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوجی قیادت کا طیارہ بھارت کی زمین پر زبردستی لینڈ کروانے کے آرڈرز دینا غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ پرویز مشرف کے ملک پر ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی، اور پھر پرویز مشرف ایک ہی وقت میں چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے صدر بنے۔ فرینڈز، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ بتانا نہیں کہ پرویز مشرف ایک محب وطن پاکستانی تھا یا ایک ڈکٹیٹر۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔